السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پر تو بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مگر اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی اور بھی بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گزرے ہیں، جن کو بڑے ہی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہمیں نظر آتا ہے، جن کا پرسوں یوم شہادت گزرا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 573 عیسوی میں ہوئی اور آپ سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ کے خاندان کا نام بنو امیہ تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، تو جب آپ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور ان کو آپ کے ایمان کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے۔ آپ کے چچا کو جب آپ کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک تو محمد کے دین سے نہیں پھرے گا تب تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں ہجرتوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے انتہا سخی تھے۔ جب بھی مسلمانوں کو، اسلام کو مال و دولت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بلا جھجک اپنا بہت سا مال و دولت اسلام اور مسلمانوں کے لیے خرچ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، جو ایک یہودی کے پاس تھا، اور مسلمانوں کو پانی پینے میں بہت دشواری کا سامنا پیش آتا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے بھاری قیمت ادا کر کے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا کی۔ اس کے علاوہ ایک اور جنگ کے موقع پر انہوں نے بہت سے درہم و دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان کو جنت کی بشارتیں صرف 2 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مقام پر بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، بلکہ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اب تم جو عمل کرتے پھرو، تمہارا کوئی عمل بھی تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کیا۔ جب وہ وفات پا گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ جب وہ بھی فوت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوا تھا ٹانگوں کا، تو جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا نیچے کر دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مگر آپ نے اس وقت تو کپڑا نیچے نہیں کیا، جیسے ہی عثمان تشریف لائے تو آپ نے اپنا کپڑا جو ہے وہ نیچے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ خوب ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جب بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
آپ رضی اللہ عنہ سفیر بنا کر مکے کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو تمام صحابہ نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، اس کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ ان تمام ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے پناہ سیاسی بصیرت اور تدبرانہ صلاحیتوں کے حامل تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا تیسرا خلیفہ منتخب کیا، اور آپ نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد اس کو اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ اور اپنی تدبرانہ صلاحیتوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چلایا، اور آپ کے دور میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، مگر آپ کے دشمنوں کو یہ بات بالکل گوارا نہ تھی، لہٰذا آپ کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، 40 دن تک آپ کے گھر کا گھیراؤ جاری رہا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی چوکی داری کے لیے مامور کر دیا، اور 40 دنوں کے بعد لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ شہید کر دیا۔ اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کو بھی کھینچا گیا۔ اگر آپ چاہتے تو فوراً فوج بلا کر ان لوگوں کو فوراً قتل کروا سکتے تھے، مگر آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ منورہ میں خون ریزی ہو، لہٰذا طاقت اور فوج ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت کی خاطر آپ نے شہادت کو قبول کر لیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا جنازہ بہت دیر سے پڑھایا گیا۔ 2 دنوں بعد آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا، اور جب جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا تو وہ خوارج جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے، جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، انہوں نے آپ کی میت والی چارپائی پر پتھر پھینکے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو پڑھیں، اور صرف حضرت امام حسین نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جن کو بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔